ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے ڈی جی میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا بھانڈا پھوڑنے والے میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی کو تو تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے، تاہم تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں اور رات کی تاریکی میں خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بوثوق ذرائع کے مطابق گزشتہ شب کینٹ کے ایک بنگلے میں تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک مقتدر ترین شخصیت سے اہم ترین مگر خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ سے خفیہ ملاقات کرنے والی یہ مقتدر ترین شخصیت کون ہے، کس نے یہ ملاقات کروائی، اس میں کیا باتیں ہوئی، کیا کسی بات پر اتفاق رائے ہوا اور کیا اس ملاقات کے نتیجے میں معاملات آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے، آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم عمران خان صاحب کی یہ جو خفیہ ملاقات ہے جو مبینہ طور پر گزشتہ شب ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کریں اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی کا کچھ تذکرہ ہو جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما ان سے لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں پہچاننے سے ہی انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اور طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں پہلے فواد چوہدری صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے، پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب نے پوچھا کہ ہو از ہی، اب اسی شخص کو جو ہے وہ تحریک انصاف سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی اگر کوئی تعلق نہیں تھا تو آپ نے شوکاز نوٹس کیوں دیا اور پھر اسے آپ نے پارٹی سے جو ہے وہ نکالا کیوں ہے؟ بہرحال جب یہ فواد چوہدری صاحب اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ لاتعلقی کا اظہار کر رہے تھے خرم حمید روکھڑی سے اور یہ پوچھ رہے تھے کہ ہو از ہی، وہ کون ہے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک باپ اور بیٹے کا واقعہ۔ باپ جو ہیں وہ اشاعتی ادارے کے مدیر اعلیٰ تھے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ اسی اشاعتی ادارے میں مدیر یعنی ایڈیٹر تھے۔ تو جو لوگ اخبار رات میں کام کے انداز سے واقف ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ جو بھی نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے یا چیف نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے وہ خبروں کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے اور پھر اہم خبریں جو ہے وہ سنبھال کے جو ہے وہ رکھتا جاتا ہے اور پھر بعد میں ایڈیٹر صاحب کے ساتھ یا چیف ایڈیٹر صاحب کے ساتھ بات کر کے اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس میں سے کس کو لیڈ لگانا ہے، کس خبر کو سپر لیڈ کے طور پہ جو ہے وہ شائع کرنا ہے۔ تو پہلے جو والد گرامی ہیں جو چیف ایڈیٹر تھے اس اشاعتی ادارے میں، ان کی ٹیلی فون کال آتی ہے نیوز روم میں، سی این ای سے وہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا خبریں ہیں آج، ان کے ساتھ خبریں شیئر کی جاتی ہیں اور وہ جو ہے وہ بتاتے ہیں نہیں، پہلے بیٹے کی کال آتی ہے، بیٹے کی ٹیلی فون کال آتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خبریں ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں خبر کو جو ہے وہ آپ لیڈ سٹوری کے طور پہ لے لیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ والد گرامی جو چیف ایڈیٹر ہیں، مدیر اعلیٰ ہیں، ان کی ٹیلی فون کال آ جاتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خبریں ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ خبریں ہیں اور ایڈیٹر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کچھ دیر پہلے کہ جی اس خبر کو آپ لیڈ سٹوری کے طور پہ لگا لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نہیں، آپ وہ جو فلاں خبر ہے نا وہ زیادہ اہم ہے، اسے آپ شہ سرخی کے طور پہ صفحہ اول پہ شائع کریں۔ چونکہ وہ والد بھی ہیں اور منصب میں بھی بڑے ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، تو ان کی بات پریویل کرتی ہے اور اس خبر کو لیڈ سٹوری کے طور پہ لگا دیا جاتا ہے، اخبار چھپ جاتا ہے، شائع ہو جاتا ہے۔ صبح جب ایڈیٹر صاحب جو ہیں وہ دفتر تشریف لاتے ہیں تو وہ ایکسپلینیشن کال کر لیتے ہیں اور سی این ای کو بلا لیتے ہیں اور ان سے وضاحت طلب کرتے ہیں کہ جی جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس خبر کو آپ نے لیڈ سٹوری بنانا ہے تو آپ نے اس کے بجائے کسی اور خبر کو آپ نے شہ سرخی کے طور پہ کیوں شائع کیا؟ تو وہ جو بیچارہ سی این ای ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی بعد میں چیف ایڈیٹر صاحب کی ٹیلی فون کال آئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا کہ اس کی بجائے اس خبر کو آپ لیڈ سٹوری کے طور پہ جو ہے وہ لگا لیں۔ اب یہاں پہ جو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ بہت عجیب و غریب جو ہے بات کرتے ہیں اور یہی بات جو ہے وہ ریلیونٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے واقعہ یاد آیا۔ وہ نہایت تجاہل عارفانہ کے انداز میں جو ہے وہ اپنے والد اور چیف ایڈیٹر کا نام لیتے ہوئے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، ہو از ہی،
تو وہ جو نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے بیچارہ وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، چیف نیوز ایڈیٹر، اس سے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں بن پاتا۔ حالانکہ اسے جواب دینا چاہیے تھا کہ جناب جن کے بارے میں آپ استفسار کر رہے ہیں کہ کون ہے وہ کوئی آپ کی والدہ کے کچھ لگتے ہیں۔ تو جب یہ شہباز گل صاحب اور فواد چوری صاحب جو ہیں انہوں نے لاتعلقی کا اظہار کیا خرم حمید روکڑی کے ساتھ، تو بے ساختہ مجھے یہ واقعہ جو ہے یہ یاد آ گیا۔ اور ایک ذاتی مشاہدہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی کے حوالے سے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک صحافتی وفد کے ساتھ مظفر آباد جانے کا اتفاق ہوا، غالباً یہ ستمبر یا اکتوبر کی بات ہوگی۔ تو وہاں سردار تنویر الیاس جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی۔ تو اس دوران ہر جگہ سردار تنویر الیاس کے دائیں بائیں آس پاس ہر میٹنگ میں، ہر دفتر میں، ہر جگہ مجھے ایک شخصیت جو ہے وہ دکھائی دی جن کے داڑھی تھی اور لمبی لمبی زلفیں تھیں۔ تو میرا خیال تھا کہ شاید آزاد کشمیر کی جو کیبنٹ ہے اس کے کچھ تگڑے وزیر ہوں گے، کوئی کار خاص ہوں گے سردار تنویر الیاس کے، اس وجہ سے ہر جگہ جو ہے وہ دکھائی دیتے۔ لیکن جب میں نے اپنے ساتھیوں سے استفسار کیا اور پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ جو بڑی بڑی زلفوں والی شخصیت ہیں ان کا نام میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے بہت بااعتماد بندے ہیں اور انہیں عمران خان صاحب نے خاص طور پہ یہاں بھیجا ہے مظفر آباد میں تاکہ یہاں یہ معاملات کی نگرانی کریں۔ یہ ان کا کام ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس پر کڑی نظر رکھیں اور جو بھی معاملات ہیں انہیں جو ہے وہ عمران خان صاحب تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ تو اس وجہ سے یہ یہاں پہ ہر جگہ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس قدر جو اہم شخصیت ہے جس کے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطوں کا یہ عالم ہے اور ٹرسٹ کا جو ہے وہ یہ لیول ہے، تو اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ کون ہے وہ، اس کا تو تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی ہے اور اس منافقت اور دوعملی کو اس نے بے نقاب کر دیا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ ملاقاتیں کریں، منت اور سماجت کریں، اور دن کی روشنی میں آپ انہی لوگوں پہ ہی جو ہے وہ چڑھ دوڑیں اور ان پہ جو ہے وہ الزامات کی بوچھاڑ کر دیں۔ تو یہی جو دوہری پالیسی ہے اور یہ جو تضاد ہے اسی کو انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ واپس آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو خفیہ ملاقات ہے، تو جناب باوثوق ذرائع کے مطابق گزشتہ شب کینٹ کے ایک بنگلے میں تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ تشریف لے گئے اور ان کی ایک جرنیل سے ملاقات ہوئی۔ اور یہ جو جنرل ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ اور اس ملاقات میں جو تیسری اہم ترین شخصیت تھی وہ صدر عارف علوی صاحب ہیں۔ یہ ملاقات کس طرح ہوئی، کیا باتیں ہوئی، ساری تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور ایوان صدر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ اور اب بھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا اہتمام اور بندوبست جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب نے کیا ہے، اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں ہی یہ جو ملاقات ہے یہ ہو پائی ہے۔ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 29 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو وہ الوداعی دوروں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو کل دوپہر کو وہ ملتان گیریزن میں تھے جہاں انہوں نے فوجی افسروں اور جوانوں سے خطاب بھی کیا اور ان سے الوداعی جو ہے وہ ملاقات بھی کی۔ سوری تو رات کو انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میں قیام کیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے سے ہی لاہور میں ہیں، زمان پارک میں وہ اپنی رہائش گاہ پہ ڈاکٹروں نے جو ہے وہ انہیں بیڈ ریسٹ کا جو ہے وہ مشورہ جو ہے وہ دیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کل اسلام آباد سے لاہور تشریف لائے۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے جو ہے ملاقات کی، ان کی تیمارداری کی، اس کے ساتھ وہ گورنر ہاؤس بھی گئے جہاں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ تینوں اہم شخصیات جو ہیں یہ لاہور میں تھیں، اور لاہور میں اکٹھا ہونے کا مقصد بھی دراصل یہی تھا کہ یہ جو ملاقات ہے
اس کو یقینی جو ہے وہ بنایا جا سکے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صدر عارف علوی صاحب کی کوشش کے نتیجے میں یہ ملاقات جو ہے وہ ہو پائی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اس ملاقات میں باتیں کیا ہوئیں۔ تو جو باوثوق ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر اس ملاقات میں کوئی گلے شکوے ہی جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے یہ گلہ کیا کہ ہماری جو ملاقات ایوان صدر میں ہوئی تھی اور اس میں جو باتیں طے ہوئی تھیں اور جن کی ذمہ داری صدر عارف علوی صاحب آپ نے لی تھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں۔ عمران خان صاحب اپنی ان باتوں پر کھڑے نہیں رہے، ان سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے، اور جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، اور اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے۔ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے اس موقع پہ انٹروین کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی پرانی باتوں کو آپ بھول جائیں اور نئے سرے سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی، اب معاملات جو ہیں وہ ان میں بہت تاخیر ہو گئی ہے، اور 29 نومبر کو میری ریٹائرمنٹ ہے، میں جا رہا ہوں۔ ابھی تو ان معاملات کے حوالے سے جو بھی بات چیت کرنی ہے اور جو بھی بات طے کرنی ہے وہ جو اگلا آرمی چیف آئے گا اب اسی سے ہی بات چیت ہوگی، اور وہی یہ فیصلہ کرے گا کہ ان سارے معاملات کو جو ہے وہ کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ اس موقع پہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے یہ گلہ بھی کیا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ جی آپ نجی ملاقاتوں میں، نجی گفتگو کے دوران جو ہے وہ میرے بارے میں قابل اعتراض باتیں کرتے ہیں اور جانے کیا کچھ کہتے ہیں، اور پھر مجھ سے آپ توقعات بھی رکھتے ہیں اور مجھ سے آپ جو ہے وہ ملتے بھی ہیں۔ تو ویسے یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو شکوہ اور گلہ تھا وہ بالکل بجا ہے، شاید انہیں بھی رپورٹ جو ہے وہ پہنچتی ہوں گی، لیکن ایک تازہ ترین اس حوالے سے مخبری جو مجھ تک پہنچی ہے، یہ جو گزشتہ شب ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی خفیہ ملاقات جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اس سے غالباً 2 دن پہلے لاہور میں زمان پارک جو عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے وہاں پہ انہوں نے صحافیوں اور یوٹیوبرز کے ایک وفد سے ملاقات کی، اور اس نشست کے دوران عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جن جن القابات سے نوازا اور جو جو باتیں اس میں انہوں نے کی، کچھ دوست جو اس ملاقات میں شریک تھے اور جنہوں نے کچھ سوالات بھی کیے عمران خان صاحب سے، ان سے میری بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے ان ساری باتوں کی تصدیق کی ہے، اور ان میں بیشتر باتیں ایسی ہیں جو تاریخ کا حصہ تو شاید بن سکے لیکن انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو باتیں نسبتاً بیان کی جا سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات اور معاملات جو ہیں وہ کس قدر گمبھیر ہیں۔ اس ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بہت بیوقوف آدمی ہے، اس کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، سیاسی معاملات سے، سیاسی سدبت سے یہ نہیں ہے، اس کو یہ بالکل نابلد ہے، اور اس کا خیال تھا کہ میں بہت غیر مقبول ہو گیا ہوں اور حکومت سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر جائے گی۔ اور عمران خان صاحب نے اپنی اس گفتگو کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ڈفر قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے القابات جو ہیں اس سے انہوں نے قمر جاوید باجوہ کو نوازا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر بھی کئی الزامات جنرل قمر جاوید باجوہ پہ لگائے، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ کرپٹ آدمی ہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے ایک جلسے میں بھی آپ نے سنا ہوگا وہ کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ کرپشن پہ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لیتے تھے، اور انہیں جو ہے وہ کرپشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اس طرح کی بات جو ہے وہ جلسے میں کر بھی چکے ہیں۔ تو اس نجی ملاقات کے دوران انہوں نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہ کرپشن کے حوالے سے الزامات لگائے، میاں مٹھو کا انہوں نے جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور اسی گفتگو کے دوران جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ علیم خان جو کرپٹ آدمی ہیں اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئی 4 کنال کا جو گھر تحفے میں دیا گیا اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے کے بارے میں جو ہے وہ کی ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں ان کا حاصل کلام اور خلاصہ یہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ ابھی 29 نومبر کو ریٹائرمنٹ ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ ابھی تو جلسوں میں عمران خان صاحب جو ہیں انہیں باجوہ صاحب کہہ کے بلاتے ہیں اور آرمی چیف کہہ کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد شاید ان کے جلسوں میں ہمیں یہ جملہ اور اس طرح کی بات جو ہے وہ سننے کو ملے، اوئے باجوہ، کیونکہ یہی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ طرز تخاطب ہے۔ اور یہ جو گفتگو جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، نجی ملاقاتوں میں، نجی گفتگو کے دوران عمران خان صاحب جس طرح سے نام لیتے ہیں اور جس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، جس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہی باتیں ہمیں ان کی تقریروں میں، ان کے جلسوں میں، ان کی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ سننے کو ملے گی۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔